انڈا پھینکنے کی کہانی کے پیچھے کون ہوتا ہے کہ واقعات ہیں، ان کے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس سے حاصل کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان خواتین کی شناخت اہم نہیں ہے، اس طرح کے واقعات میں شناخت اہم نہیں ہوتی، اس طرح کے واقعات میں پیغام اہم ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے انڈا پھینکا، واقعہ یہ ہے کہ بحفاظت اس مقام سے نکل بھی گیا۔ 2-3 روز پہلے ایک انفارمیشن تھی کہ یہ بشرا بیگم اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان اب ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مریم ریاض بٹو صاحبہ، ان کی بڑی اہمیت پیدا ہوئی۔ اور مشال یوسفزئی صاحب ہیں، سینیٹر بنی، ان کا ایک ٹویٹ ہے مریم ریاض بٹو صاحبہ کے ٹویٹ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو تصویر تھوڑی واضح ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس وقت تک ہوتی ہے جب تک عمران خان کے اعتماد پہ وہ پورا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ وہ بشرا بی بی کی عزیزداری کی بنیاد یا بشرا بی بی سے قرب کی بنیاد اس کے کہے کی کوئی اہمیت پارٹی میں ہو سکتی ہے تو اس بات کو اسے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میرا خیال میں اسے نہ اس پارٹی کا پتہ نہ اسے سیاست کا۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ 6 ستمبر بھی آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور آج جو ڈسکس ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ کل علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی ایف آئی آر تو ابھی تک درج نہیں ہوئی، اس میں آگے کیا اپڈیٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ فرام پولیس سائڈ، اور پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا آگے مزید ارادہ رکھتی ہے اس کو پرسو کرنے کا، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ اور لیکن اس کے اس میں ایک اور بڑا ڈراپ سین میں ایک بڑا مزیدار معاملہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے پرو اور اگینسٹ 2 گروپ کھل کے سامنے آئے ہیں بیچ میں بڑے واضح پارٹی میں، اور اس میں بنیاد رکھی جاتی ہے جب محترمہ مریم ریاض بٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اس کے اوپر وزیر داخلہ نے ٹویٹ کیا، اور پھر محترمہ مشال یوسفزئی ہیں، تازہ سینیٹر منتخب ہوئی، یہ ترجمان بھی تھی نا بشرا بیگم کی، بالکل وہی ہیں، سینٹ کا ٹکٹ انہیں، سینٹ کا ٹکٹ انہیں جو لسٹ آئی تھی اس کے برعکس ملا، ہاں، اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا بڑا معنی خیز، تو یہ چل کیا رہا ہے اور اس انڈا پھینکنے کی کہانی کے پیچھے کون، اور پھر بالخصوص اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ سنجیدگی سے معاملات کا جائزہ بھی لیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس سے حاصل کیا کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہماری سیاسی قیادت کا بحثیت مجموعی اس واقعے کے اوپر رد عمل کیا تھا، یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ سوائے رانا ثناء اللہ صاحب جی، there was no one who actually condemned. ایک دو اور خواتین تھیں جن سے مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرا جائے صاحبان کی طرف سے بھی بیانات منصور علی شاہ صاحب، ہاں وہ بڑا، ان کی ٹائمنگ بڑی معنی خیز ہے، وہ معاملات کیا ہیں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج میں نے دوبارہ پنڈی پولیس میں ایک دوست ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی، کل بھی ویسے میں نے ان سے انفارمیشن لی، تو میں نے کہا سر وہ ان کے نام ابھی تک کوئی آئی ہے، درخواست بھی آئی ہے، اس کے بعد کوئی نام پتہ چلے ہوں یا کوئی ایف آئی آر کی طرف کوئی معاملہ بڑھا ہے یا کچھ اور، تو کہنے لگے کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ جو 2 لڑکیاں کل آپ نے تحویل میں لی تھیں، کہا کون سی لڑکیاں؟ میں کہا سر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کہتے میرا خیال ہے بال صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ہم اسی طرح سے ہنسے، میں تھینک یو تھینک یو۔ یہ کون سی تنظیم سے وابستہ تھی خواتین؟ پی ٹی آئی سے نہیں، آپ کا آل پاکستان یا کلرک ایسوسیشن۔ اچھا، وہ تنظیم سے بھی ہمارے ایک صحافی دوست کی اس تنظیم کے ذمہ دار سے بات ہوئی، طارق بھائی کی، ہاں جاننے، طارق متین صاحب کا میں نام لے رہا ہوں، کہ بھائی یہ جو خواتین ہیں یہ کیا آپ کی طرف سے احتجاج کرنے آئی تھیں؟ ان کے جی نہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر ہے کون سن؟ وہ تو میں نے میرا خیال ہے حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سر آپ کے ذرائع بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ ان خواتین کی شناخت اہم نہیں ہے، اور کیوں؟ اس طرح کے واقعات میں شناخت اہم نہیں ہوتی، اس طرح کے واقعات میں پیغام اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے انڈا پھینکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بحفاظت اس مقام سے نکل بھی گئے۔ تو آپ کو جب واقعے کو اس پوری شکل میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان خواتین کا نہ ہمیں نام پتہ چلے گا، نہ ہمیں کچھ اور پتہ چلے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ لیکن میں نے تو سنا تھا بعد میں پولیس نے تحویل میں لی، جو مرضی کرتے رہے۔ دیکھیے، پولیس نے تحویل میں لیا ہے یا پولیس نے حفاظتی تحویل میں لیا ہے، اس میں باریک سے فرق ہے، اس میں فرق۔ لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جی، کہ جب وہ ہونڈا گاڑی جو رینٹ پہ تھی اس کی ڈیٹیل بھی آگے، کوئی فیصل قیوم نامی حجام ہے، اس نے رینٹ پر لی، وہ کہتا ہے واقعے سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہونڈا پہ
اور وہ جا رہی ہیں تو ایک پولیس اہلکار پیچھے بھاگتا ہے تو مجھے پہلے گمان یہ گزرا کہ شاید پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جیسے گاڑی سڑک پہ مڑتی ہے تو راستہ دکھا رہا ہے. جی بالکل, ٹھیک, میں نے ویڈیو دیکھ کے ہاں, تو اس سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. دیکھیے اس واقعے کی ایک تو اہم بات ہے کہ تقریب کسی ایک طرف سے بھی کسی نے اس واقعے کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ سبھی نے اس کی مذمت کی ہے. اچھا, پاکستان میں پرابلم یہ بن گیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ماضی کی مکروہات کی مثال دے کے حال کی مکروہات کو جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا المیہ ہے, یہ پاکستان میں سب سے بڑا المیہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ چونکہ ایک فلاں وقت میں غلطی ہوئی تھی تو لہٰذا اس غلطی کی تو جسٹیفیکیشن بنتی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کا جو طرز عمل ہے یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. یہ واقعہ بغیر کسی لیت و لال کے, بغیر کسی اگر مگر کے, یہ بالکل قابل مذمت ہے. البتہ جو دوسری بات آپ لوگوں نے کی ابتدا میں کہ جو جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو مریم بٹو صاحبہ کا ایک بیان آیا. محترمہ مریم ریاض بٹو صاحبہ نے کل دوپہر 3:42 پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق انہیں ایک ٹویٹ لکھا ہے جس کا ایک جملہ ہے اردو میں اور دوسرا ہے انگریزی میں. وہ لکھتی ہیں کہ اچھا ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں. آگے انگریزی میں لکھتی ہیں لرن ٹو اینالائز دس. اچھا, آگے لکھتی ہیں کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژن. یہ پتہ نہیں کون سی انگریزی ہے ویسے, لیکن انہوں نے لکھا ہے. مریم بٹو صاحبہ چونکہ بشرا بیگم صاحبہ کی بہن بھی ہیں جی, تو اس کی وجہ سے ان کے ٹویٹ یا ان کی کوئی دی ہوئی انفارمیشن اہم ہو سکتی ہے. بصورت دیگر اس ٹویٹ کو سب سے اچھا استعمال کیا ہے محسن نقوی صاحب. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بشرا بیگم کی بہن کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے, علیمہ بی بی نے خود پر ہی انڈا پھنکوایا ہے. 6:42. یہ ان کے مخالفوں کے لیے تو شاید کسی درجے میں پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے کام تو یہ چیز شاید کچھ آ سکے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ علیمہ خان کو پڑتا ہے نہ کسی اور کو پڑتا ہے. لیکن بہرحال ان کی سچ پڑتا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے میں اچھا چلے میں اس میں ایک چیز ویسے ایڈ کر دوں. یہ تو ابھی یہ انڈے والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ ایک سپلٹ کلیئر ہوئی ہے سامنے. ورنہ یہ میں کل جامی صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ 2-3 روز پہلے ایک انفارمیشن تھی کہ یہ بشرا بیگم اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان اب ایک رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس سے اجاگر کیا جائے گا. اور میں اس میں ایک بات اتنا ہی عرض کروں گا اس میں کہ جو مریم بٹو صاحبہ ہیں, مریم ریاض بٹو صاحبہ, ان کی بڑی اہمیت پیدا ہو گئی ہے کچھ حلقوں میں اچانک. اچھا, تو یہ اس اہمیت کو اگر آپ جوڑیں تو جو مشال یوسف صاحب ہیں جن کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, سینیٹر بنی ہیں, ان کا ایک ٹویٹ ہے جو میرے خیال میں محترمہ مریم ریاض بٹو صاحبہ کے ٹویٹ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے, انڈورسمنٹ ہے اس کی, ملا کے پڑھا جائے تو تصویر تھوڑی واضح ہوتی ہے. اور اسے بے وقوفی کہا جائے یا انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے ایک سر 8-10 لائنوں کو اردو میں ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو بہت مبارک ہو کہ جی ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی. اس کو لکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ سارکیسٹک بھی ہیں وہ تو غلط نہیں ہو, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ پروسیکیوشن نے کوئی اعتراض کیا, نہ تاریخ لگنے میں کوئی پرابلم ہوئی, نہ کوئی اور قدغن آپ کے سامنے آئی. ماشاءاللہ آپ کی بچوں کی رہائی ہوگی, ضمانت ہوگی. ہم امید کرتے ہیں اسی طرح سے جناب ہمارے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب اور جو بشرا بیگم ہیں ان کے لیے بھی القادر میں تاریخیں آگے نہیں جائیں گی, ان کی ضمانتوں کا بھی اہتمام ہوگا اور وہ بھی باہر آئیں گے. علیمہ آپا کے نام انہوں نے پیغام. وہ ایکچولی یہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ از پلئنگ ود دی اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر. اب آپ نے 3 نقطے سن لیے. جی دیکھیے, آپ ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے, یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا, اس کی ساخت پہ ذرا غور فرمائیں. پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس وقت تک ہوتی ہے جب تک عمران خان کے اعتماد پہ وہ پورا اترتے رہتے ہیں. ٹھیک, اس کی مثالیں کئی ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے ریحام خان صاحبہ تھی, اس کی مثال جہانگیر خان ترین صاحب تھے, اس کی مثال علیم خان صاحب تھے, اس کی مثال اون چودھری صاحب تھے. وہ سارے لوگ جن کو ایک وقت میں عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل رہا اور بعد میں وہ اعتماد ختم ہوا, تو اس کے بعد ان کی پوزیشن پارٹی میں کیا ہوئی اور باقی جگہوں پہ کیا ہوئی یہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے. ٹھیک, یعنی وہی جہانگیر خان ترین صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, اب وہ جہانگیر خان ترین صاحب ایک الیکشن نہیں جیت سکے.
علیم خان صاحب جس طرح میدان میں ہیں ہم سب کو پتہ ہے, اون چودھری صاحب جس طرح ہیں ہم سب کو پتہ تقریباً ہے. سیاست ہی چھوڑ دی. اچھا اب دیکھیے, ایک تو اس پارٹی کی ماہیت کو سمجھیے. اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ وہ بشرا بی بی کی عزیزداری کی بنیاد پہ یا بشرا بی بی سے قرب کی بنیاد پہ کوئی اپنی جگہ پیدا کر سکتا ہے اور کچھ امپورٹنس پیدا کر سکتا ہے یا اس کے کہے کی کوئی اہمیت پارٹی میں ہو سکتی ہے, تو اس بات کو اسے ذہن سے نکال دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میرا خیال میں اسے نہ اس پارٹی کا پتہ ہے, نہ اسے سیاست کا, اور نہ ان مثالوں کا پتہ, نہ ان مثالوں کا. جو آپ نے بیان اچھا, کی. ٹھیک. دوسری بات, علیمہ خان صاحبہ کو کسی دوسرے شخص کی اب انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں رہی. کوئی یہ ان کے راستے میں آنے کی کوشش کرے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ علیمہ خان نے یہ کیا, علیمہ خان نے وہ کیا. علیمہ خان کے راستے علیمہ خان کو کسی کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اٹھے پارٹی میں سے اور کہے جناب میں علیمہ خان صاحبہ کی بڑی داد دیتا ہوں یا میں ان کو بے داد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں صورتیں. تیسری بات, علیمہ خان صاحبہ نے جو اس پارٹی میں کیا ہے, اگر وہ علیمہ خان نہ بھی ہوتی, بہن نہ بھی ہوتی, تو بھی علیمہ خان اسی درجے پہ ہوتی. I agree with you. Politically جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ عمران خان کا پیغام جیل سے, اور اس میں بڑی تلخی ہوتی ہے, اس کو جیل کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پارٹی میں کوئی بھی شخص یہ ہمت کرتا وہ ڈیفینیٹلی علیمہ خان کے مقام پر ہوتا, لیکن علیمہ خان نے اپنا مقام خود پیدا کر لیا ہے. آپ اس کو پسند کریں, آپ اس کو ناپسند کریں. یہ پارٹی کے اندر یہ جو پارٹی پہلے پوائنٹ سے اختلاف ہے میرا تھوڑا سا, کہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ اپنے لیے کوئی اسپیس نہیں نکال رہی, وہ شی از سیونگ دا اسپاٹ فار ہر سسٹر. دیکھیے وہ جو مرضی کرتی رہے, یہ پارٹیوں کے اندر مریم بھٹو صاحبہ بڑی قابل احترام ہے, لیکن مریم بھٹو صاحبہ کو پی ٹی آئی کا پالیٹکس نہیں پتا نا. وہ پی ٹی آئی کے پالیٹکس کو اور پی ٹی آئی کے مزاج کو اب ایک اپنی بہن ہونے کے ناطے, کہ چونکہ میری بہن کا خاوند اس پارٹی کا سربراہ ہے تو اس وجہ سے میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہوں. یہ نہ پارٹیاں ایسے چلتی ہیں نہ سیاست ایسے چلتی ہے. حبیب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جو ان کا ٹویٹ ہے نا جی, یہ تو اس چیز کے مترادف ہے کہ آ بیل مجھے مار, اور آپ دیکھ لیے وہی بیل نے مار دیا. یہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر انہیں آپ کی جو تھیسز ہے, مجھ سے اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ پارٹی کی ترتیب کا انہیں اندازہ ہوتا, مزاج کا, تاثیر کا, جی, تو ایسا ٹویٹ ہی نہ کرتی. اچھا, اور اب آ جائیے اگلی بات. میں اب آپ کو ایک جملہ بھی اور میں عرض کر دوں. جی سر, یہ جو حبیب صاحب نے کہا نا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے علیمہ بی بی کو کچھ اسپیس ارن کرنے کی, اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے کچھ پی ٹی آئی کے اندر ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کی. آل اکراس اپوزیشن میں جتنے بڑے نام ہیں, آپ محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ صاحب, یا دیگر جتنے بھی جید ان کے رہنما ہیں, سب نے آل اکراس وداؤٹ ifs and buts نہیں ریچ آؤٹ ٹو علیمہ. جی, دے میڈ کالس ٹو ہر, اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کی اگر مگر کے بغیر مذمت ہونی چاہیے. جہاں رانا ثنا کا آپ نے ذکر کیا, وہاں مجھے بڑی خوشگوار حیرت ایک خاتون سی ہوئی. وہ کون؟ ہنا پرویز بٹ, پنجاب سے خاتون ہیں, انہوں نے بھی بغیر اگر مگر کے اس کی مذمت کی. میں نے نون لیگ کے ہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اگر مگر کر کے کہ جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں. یہ بوائی کب تک جاری رکھیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں, یہ انڈے اگر یہاں پہ ان کو نہ روکا گیا نا, یہ انڈے چلتے رہیں گے. یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ انڈے آگے نہیں چلیں گے. اس لیے سب کو پتا ہے, سب کو متفقہ, اسی لیے سب متفقہ طور پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ قابل مذمت. اور وہ پتہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو یہ دکھائی دے رہا ہے. جی, ہر عقل مند آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ انڈے رکیں گے نہیں. سینیٹر مشاہد اللہ اتنے جہاندید آدمی تھے, ان کے فرزند جو ہیں وہ اگر مگر کر رہے تھے کہ اگر مگر کرنے والے جذباتی لوگ ہیں جن کو نئی نئی پولیٹیکل سپیس ملی ہے, جن کو نئی نئی سیاست میں اور میڈیا میں اہمیت ملی ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, جو بھی سیزنڈ اور سنجیدہ بندہ ہے اس نے اگر مگر کیے بغیر, چاہے کسی پہ جوتا پھینکا گیا, چاہے سیاہی پھینکی گئی ہے, چاہے گولی ماری گئی ہے. میرے سامنے تو وہ بیان بھی آیا ابرار الحق کا, جب احسن اقبال پہ حملہ ہوا تو جسٹیفائی کر رہے تھے. اب وہی ابرار الحق کہاں ہیں؟ تو ایک تو یہ. اچھا, دوسرا اس واقعے نے آپ کو ایک عرض کروں کہ علیمہ خان کی سیادت اور علیمہ خان کی قیادت پکی کر دی. جی ہاں, اب اس واقعے کے بعد اب علیمہ خان کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کو
ان کی ایک اہمیت بڑھ جائے گی اور ان کی رائے کی بھی. اس کی جی پولیٹیکل اس کی جو پہلی آپ کو رسید ہے نا وہ خیبر پختونخوا سے آ گئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور کیا کریں گے, ان لڑکیوں کو تلاش کریں گے, ان کو قرار واقعی سزا دے کے مثال بنائی جائے گی. یہ آپ کو رسید آ گئی ہے وہاں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو پارٹی کے اندر سوچ کے 2 دھارے تھے ان میں سے ایک دھارے کی سربراہی ڈی فیکٹو وہ محترمہ علیمہ خان کر رہی تھی, اور دوسرے دھارے کی سربراہی جو تھی وہ دھڑا نہیں دھارا سوچ کا دھارا, اس کی سربراہی جو تھے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان اب بتا رہا ہے کہ وہ جو سوچ کے جو 2 دھارے ہیں وہ اب آپ کو اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. میں اس میں ایک ایڈ کروں گا, صرف علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ جو انڈورسمنٹ آئی ہے اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی ہے علی امین صاحب کے ذہن میں, اور وہ ساتھ انہوں نے اپنا ویٹ حلیمہ خان صاحبہ کی طرف ڈالا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مجبوری تھی. دیکھیے ٹھیک ہے, میں آپ سے سہمت ہوں, دونوں طرح سے حبیب صاحب ذرا مثبت خیال رکھتے ہیں. اچھا دیکھیے, جہاں تک محترمہ کی بات ہے, محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کی, دیکھیے بشرا بیگم صاحبہ ابھی ان کی جو پالیٹکس ہے اگین وہ ان کی اپنی پالیٹکس نہیں ہے, وہ عمران خان سے جڑی پالیٹکس ہے. علیمہ خان کی پالیٹکس ایک میدان کی پالیٹکس بن چکی ہے. علی امین گنڈا پور کی پالیٹکس اگرچہ عمران خان سے جڑی ہے لیکن میدان کی پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میدان میں کیا ہوتا ہے, میدان میں کس وقت کون سا قدم اٹھانا ہے, کہاں پہ پیچھے ہٹنا ہے, کہاں پہ آگے بڑھنا ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کی جو ان کی وفا ہے, جو اپنے جس طرح وہ اپنے خاوند کا ساتھ نبھا رہی ہیں, وہ غیر معمولی بات ہے. ایک نیا سیزن چلے گا جس کی آغاز ہو چکا ہوا ہے, جو باجوہ صاحب نے ابتدائی میں عرض کی تھی, بلکہ فرمایا تھا ارشاد انہوں نے, میں تو عرض کر رہا ہوں, وہ یہ تھا کہ اجاگر کیا جائے گا اسپلٹ کو, جس میں بے وقوفانہ انداز میں یہ 3 کرداروں نے مواد بھی دے دیا ہے. یہ سفیشینٹ مواد ہے ایک سیزن پورا 12 ایپیسوڈ کے لیے. تو ایک نیا سیزن چلے گا جس میں یہ جو خواتین کے بیچ پھٹا ہے اس کو ہائلائٹ کیا جائے گا. ویسے یہ فلم کامیاب ہوتی اگر اس میں اداکار تھوڑے کوئی دوسرے ہوتے. مسئلہ یہی ہے نا کہ ڈائریکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے, ڈائریکٹر کا اور پروڈیوسر کا ہمیشہ سے کلم یہ رہا ہے کہ ایک تو اسکرپٹ پرانا ہے, پھر اس میں اگر رد و بدل ہوتا ہے تو کردار پرانے آ جاتے ہیں, اور نیا کردار, نیا جوہر, نیا ٹیلنٹ, کوئی نیا جملہ, کوئی نیا پریزاد, کوئی نیا میرے پاس تم ہو, ایسے کردار نہیں تخلیق ہو پا رہے. اسی لیے جو بھی کردار یا جو بھی ڈرامہ بازار کے کردار, ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ جو بھی ہے نا, ہمیں چاہیے یہ کہ اگر ہم نے اسکرپٹ کے مطابق چلنا ہے نا تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو زحمت دیں اور انہیں کہیں کہ آپ کوئی نئی سچویشن سوچ کے بتائیں. ہاں, کوئی نیا سین, ہاں کوئی نیا پلاٹ, کوئی نیا کردار. آج کل تو وہ منٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن خیر, لیکن جو بھی ہے ایک اس آدمی کے تصور کی وسعت کی تو داد دیکھیں جی, ان کے ہر ڈرامے سے ان گنت جو ڈائلاگ ہیں ہٹ ہو رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ مسئلہ ہے. میں ایک آخری جملہ عرض کروں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 کردار جن کی جانب آپ نشاندہی کر رہے ہیں, یہ 2 دھڑے, دونوں کے اوپر ایک ہی الزام لگایا جا رہا ہے. کیا ایک دھڑا کہتا ہے تو مولانا ملے ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں تو ملے ہیں. لیکن یہاں پہ میں حبیب صاحب سے اگری کروں گا کہ جس طریقے سے پنجابی کے لفظ ہے نتھر کے علیمہ بی بی سامنے آئی ہے, ڈیو ٹو ہر اسٹرگل, ڈیو ٹو ہر بینگ ان ٹو دی فیلڈ, اس کا پہلا مظہر یہ تم نے بتایا نا علی امین گنڈا پور. دوسرا باہر سے کوئی الزام نہیں لگا رہا سوائے اندر سے. دوسرا سن لینا, دوسرا آپ نے اچک صاحب کے بارے میں سنا نا کہ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں. بھرپور حمایت حاصل علیمہ بی بی کی اچکزئی صاحب کو. میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہر حال میں چاہے وہ اسٹے ملتا ہے یا نہیں ملتا, اچکزئی صاحب ہی نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے علامہ راجہ ناصر باز صاحب کا بھی کہا, دونوں کا, ایک سینٹ میں اور اس میں بھرپور تائید ہے قبلہ کو, مشر کو. جو جس طرح ہر کسی کے پاس اچھے اداکار ہوتے ہیں, جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس ہے, وہ ہمایوں سعید کے ساتھ ملتے ہیں. اس دن وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو پروڈیوسر ڈائریکٹر ہے وہ بھی ایک خاص صاحب ہوئے, مجھے ان کا نام تو نہیں آتا. ویسے ایک نشست ان کے ساتھ کرنا نہیں جی. اچھا خیر, ان سے پوچھا جائے کہ اپنے سیاسی ڈرامہ لکھنا تو کیسا ہو. تو اچھے اداکاروں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹر کو چاہیے اچھے اداکاروں کے ساتھ ہی کام کیا کرے. یہ بھی بڑا المیہ ہے جی. بالخصوص یہ جو یہ والا سیزن چل رہا ہے نا,
اس سیزن میں تو ہم نے انتہا کا تنزل دیکھا ہے ڈائریکٹر کے ہاں اداکاروں کی سلیکشن کے اوپر، کیونکہ ماضی میں جس ہدایتکار کی حبیب صاحب میں آ رہا ہوں میں ادھر ہی خلیل صاحب کیوں سے بن میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ بات کو نہیں آپ بات کو نا بکھیرے نا، اسی لمیٹڈ سکوپ میں رکھیے. ماضی میں سر ہدایتکار اس لیے بھی جانے جاتے تھے کہ وہ مستند اداکاروں پہ ہی تکیہ فرمایا کرتے تھے، اور مستند جو اداکار ہوتے تھے وہ بیچ بچاؤ کر کے پیغام بھی نشر کر دیتے تھے، جملہ بھی بول دیتے تھے اور اپنی ساکھ بھی بچا لیتے تھے. ان کی اداکاری پر بھی گمان نہیں ہوتا تھا، ان کے احترام میں بھی کمی نہیں آتی تھی. اب ہوا یہ کہ اب جو اداکار نئے آئے نئے سیزن میں، ان اداکاروں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اسکرپٹ کے علاوہ کوئی ایکسپریشن یا کوئی جملہ خود سے بول ہی نہیں سکتے. پرانے اداکار جو ہوتے تھے وہ جملہ بولتے ہوئے وہ یوں بھی ہاتھ رکھ لیتے تھے، وہ کوئی ہاں ایسے کوئی جملہ پاز اسٹریس سب کر رہے ہیں جی وہ کر لیتے تھے. اب تو ہوتا ہی ہے کہ ایک ہی لائن ہر اداکار جب بولتا ہے تو وہ اسکرپٹ کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے سر؟ جی بالکل ایسے. چلیے یہ ہم نے تو مشورہ دیا ہے سر وسیع تر مفاد میں. چلے آگے آ جائیں سر. آگے کی ہے منصور علی شاہ صاحب کی ہم بات کر رہے تھے. اچھا خط آ گیا، 6 سوال انہوں نے پوچھ لیے. انہوں نے اسکرپٹ لکھا چیف جسٹس صاحب سے. یاد میں سے مجھے وہیں سے آیا تھا کہ کچھ چلیں چھوڑیں اس کو. دیکھیے ان کا پریم پتر تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو پوچھے نا انہوں نے سوال، بڑے بڑے سوال ہیں. پلیز حبیب صاحب. دیکھیے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے، ان کا خط، ان کے خط سے پہلے ہونے والے واقعات ذرا دیکھ لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار اسلام آباد میں خط لکھتے ہیں، جسٹس سردار اسحاق خط لکھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں قواعد کی منظوری کے لیے اجلاس ہوتا ہے جس میں 6 اور 5 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور 6 کی طرف جو ہیں وہ خود چیف جسٹس صاحب ہیں سرفراز ڈوگر صاحب. اور پھر اس کے بعد عطر اللہ صاحب کی گفتگو ہے کراچی میں. اور اس کے بعد یہ خط ہے. یہ خط نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ کی صورتحال کا عکاس ایک تاریخی دستاویز ہے. انڈائٹمنٹ ہے یہ، انڈائٹمنٹ بھی ہے اور یہ پاکستان کی عدلیہ کا نوحہ بھی ہے. آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں. دیکھیے جو انہوں نے سوالات پوچھے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک سوالات ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو جب وہ جسٹس بن رہے چیف جسٹس بن رہے تھے تو ان کو اپنے یہ 2 جسٹس منیب اور جسٹس منصور یہ دونوں سینئر تھے. جی جسٹس یحییٰ آفریدی کو جب بنایا گیا تو اس وقت ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ بن جاتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹسی کرنے کی بجائے انہوں نے واضح و تلقین کی مسند سنبھال لی. اب وہ مطلب جس طرح پرانے زمانے کے استاد سنا کرتے تھے نا شاگردوں سے کہ اچھا بیٹا پڑھو، اور کہیں کہیں تلفظ درست کر دیا کرتے تھے، کہیں کہا کرتے تھے کہ جناب اس کا مطلب بتاؤ. اچھا دیکھیے اس سے زیادہ اب ان کی انہوں نے چیف ججی کی جو سیٹ ہے، چیف جسٹس کی سیٹ جو ہے اس کو بڑا کمزور کر دی ہے. اچھا جب آپ یہ کمزور کر دیں گے اس کو، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ویسے تو اس کو اصل کمزوری کا باعث تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے. تازہ ان کا ویسے پتہ کیا ہے آج کل میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑے بیدار. اچھا دیکھیے تو جو ان سیز پاکستانی ہیں جو پہلے وہ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں قرائے ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ. واہ بھائی پہلے آپ اسلام آباد میں جتنے مقدمات ہیں نا وہاں سے شروع کر لیں، وہاں پہ انصاف کی فراہمی نظر آنا شروع ہو جائے. کیا لفظ ہوتا ہے پینڈنسی؟ دیکھیے یہ جو پینڈنسی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ غلط استعمال ہونے والا عدالت کے خلاف حرب ہے. اور اگر عدالت پینڈنسی کے ٹریپ میں قدم رکھ رہی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جامی صاحب اور اکبر کہ جو عدالت کی توقیر ہے نا وہ پینڈنسی کی وجہ سے نہیں بنتی یا کم ہوتی، فیصلوں سے. وہ ایک آدھ فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا 56,000 مقدمے 58,000 مقدمے، ان 58,000 مقدموں میں سے نا یہ 4 مقدمے ہیں بالکل ٹھیک ہے جن کے اوپر عدلیہ کی خود مختاری بھی تسلیم ہوگی، عدلیہ کا تحکم بھی مانا جائے گا، اور عدلیہ کے خود مختار ہونے کی بات بھی، اور اس کے بعض ججوں کے باضمیر ہونے کی بات بھی مانی جائے گی. تو حبیب صاحب آپ کو اس بات سے کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انگڑائی لے رہی ہے جوڈیشری؟ دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ، آپ نے 4 واقعات گنوائے نا. دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یس عدلیہ کے اندر
ایک انگڑائی کی کیفیت تو ہے. وہ پہلے بھی دیکھیے نہیں، اب آپ دیکھیے اب اس میں سٹیکس ختم ہو گئے. جب لڑائی نہیں جد و جہد سٹیکس کے بغیر ہو جائے تو اس کی کامیابی کے امکانات بھی روشن ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ آپ کیوں کہی کہ اس کی مخالفت بھی زیادہ شدت سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اسحاق کم از کم فورسیبل کورس آف ایونٹس میں آپ کو چیف جسٹس تو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. نہیں بالکل. جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، آپ کو نظر آنے والے واقعات میں جو مستقبل کے واقعات ہیں، نظر آنے والے مستقبل میں چیف جسٹس بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے نا کہ ججوں کے سامنے ایک کسی بھی جج کے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے نا کہ وہ کسی عدالت کا چیف جسٹس ہو جائے. قانون کے اندر اس قانون کے کیریئر میں یہ تو معراج ہے نا. اچھا بلکہ جسٹس جاوید اقبال مرحوم علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے وہ ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب چیف جج بنا عدالت کا، لاہور ہائی کورٹ کا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں آ جائیں. تو میں نے درخواست کی کہ مجھے چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر. دیکھیے یہ چیف جسٹس ہونا اتنے آنر کی بات ہے. نہیں اختیارات بھی تو ہے نا. اختیارات اپنی جگہ، دیکھیے ایک آنر بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا وہ بھی خیر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اچھا اب پھر پریکٹس اینڈ سے وہ بیکار پڑا ہے، ریڈنڈنٹ پڑا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو فہم قانون ہے اب اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں نا اس خط کی صورت میں. تو اب اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اب یہ جو سارے جج صاحبان ہیں یہ اکٹھے ہوں. یہ جو دھڑے بندی ہو رہی ہے یہ کسی دھڑے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. کون سے جج صاحبان آپ کہہ رہے ہیں اکٹھے ہو؟ تمام. او سر تمام. سر یہ جس انگڑائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس انگڑائی نے جب یوزول سسپیکٹس ہی ہیں جو پہلے بھی 6 قدر سے آگے جو یہاں سے یہ انگڑائی اس سے پہلے کہ بر وقت آتی اور پوری طاقت کے ساتھ آتی بندوبست ہو چکا تھا. کل کوئی صاحب کہنے لگے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو کل لکھا نا جب یہ خط تو ڈسکس ہو رہا تھا تو کہنے لگے منصور علی شاہ صاحب نے تھوڑا جا ویٹ کر لینا چاہیے سی، اپنا ذہن نہ واضح کرتے، اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دے کے تو بن جاتے اور پھر اس کے بعد آ کے پھر یہ فیصلے کر لیتے. میں پھر کیوں ہونا تھوڑی بھی ہے پھر کیوں ہونا نہیں ہونا تو بڑا کچھ نا. دیکھیے یہ تو ایک بندہ چیف جسٹس لیکن یہ ہونا نہیں تھا. ہونا ہی نہیں تھا. یہ ماضی تمنائی میں میرا خیال ہے کہ یہ جج صاحبان جو بھی اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں وہ اس کی صرف ایک بڑی اہم اس کا نقطہ اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. یو ڈس ایگری اور ایگری ود دیئر پوائنٹ آف ویو بٹ وہ اٹ ول بی ریمبرڈ. میرا خیال ہے ڈس ایگریمنٹ بہت مشکل ہے، اگریمنٹ ہی کرنا پڑے گا. تو جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بات تاریخ کے حوالے کے طور پر یاد رہے گی. ظاہری بات ہر انسان کا اپنا ضمیر ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بات کہے، کیونکہ بات کہنے کا اس طرح سے پلیٹ فارم کو باقی رہا نہیں، ایوینیو رہا نہیں، نہ اس طرح سے سپریم کورٹ جو باقی ماندہ ہے وہ ایسی رہ گئی ہے کیونکہ ہر شاید وہ کہتے ہیں آئینی ہے وہاں بھیج دو. کئی کیسز میں شروع میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نقطے اٹھائے کہ یار یہ تو آئینی مسئلہ ہے ادھر لے جائیں، حالانکہ کرمنل لوئر کے معاملات تھے، بتانے کے لیے کہ نظام کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. لیکن ایک صرف آخری چیز میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے اور سینئر پیونی جج جو کہ ایکچولی چیف جسٹس سینئر ہے جی وہ جب یہ لکھ رہا ہے تو پھر دنیا میں خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے. جی یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی کتنی کو ہے. اچھا انویسٹمنٹ آتی وہاں پہ خاکم بدن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے نہیں آئے گی، اللہ کرے جی آئے. ابھی تو ہم یہ کہ انہوں نے خط بھی اس وجہ سے نہیں لکھا کہ ان کو دکھانے کے لیے لکھا ہے، لیکن بہرحال انویسٹمنٹ اللہ کرے آئے. یہاں پہ سیلاب میں ڈوبا ہوا پورا ملک ہے، بالخصوص پنجاب. ایک موضوع اس پہ بھی کسی دن رکھیں گے. آج کے لیے اجازت لے لیتے ہیں. جی بہت شکریہ جی، آپ نے تھرڈ امپائر آج کا دیکھا. ان دونوں سوالات، ان دونوں موضوعات بالخصوص جو ہم نے پی ٹی اے کو ڈسکس کیا، علیمہ بی بی کے ساتھ پیش ہے افسوسناک واقعے کو ڈسکس کیا، اس میں ہماری گفتگو سننے کے بعد، یہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ کی کوئی اگر سوال یا آپ کا تجزیہ ہو تو وہ لکھ بھیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.